اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ہو گیا آپ نے عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یا میں اپنے مقصد کی جو بات ہے وہ عرض کر دوں۔ پہلی تو یہ کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرو، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو، دعا کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے، آج کل تو لوگ فرضوں کے بعد دعا کے قائل نہیں گئے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے بعض اوقات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کوئی نیچے کوئی سوئی شوئی تو نہیں تھی، ہاتھ مارتا ہوں وہ جگہ صاف تھی، پھر پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو رب سے بھی روٹنے والی بات ہوئی۔ اللہ کوئی نیکی کا کام نماز سے بھی بڑا کوئی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دعائیں پہ دعائیں، دعائیں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مولا تیرا گھر جو بنایا ہے اب مانگ میں رہا ہوں، دیتا تو چلا جا۔ لیکن یاد رکھنا میرے اللہ کے پیارے خلیل نے، ابراہیم نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دعا مانگ رہے ہیں، رب قبول فرما رہا ہے، مانگتے جا رہے ہیں، رب قبول کرتا جا رہا ہے۔ لیکن جب آخر میں آئے اور ایک اور مقام پہ کہا کہ جب کہا نا کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا، تو پھر عرض کی میرے اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی کسی کو اس رتبے پہ فائز کرے گا۔ رب نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ میں اسی ظالمہ نڑوادا، یہ ساڈا ظالمہ نڑوادا۔ یہاں پہ بھی رب ذوالجلال نے اپنی دلیل میں جو بات عرض کی اس کو پکا کرنے کے لیے قانون قدرت ہے اکرام المصلحین۔ اللہ تعالیٰ اصلاح، بھلا، خیر، نفع دینے والے کو دنیا میں عزت بخشے گا، وَلَوْ كَانُوا كَافِرِينَ، اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو۔ جب یہ دعا مانگی ربنا، اے میرے رب یہ جو پیاری پیاری زمین ہے اس کو امن والی زمین بنا دے، انہیں پھلوں سے رزق بھی عطا فرما دے۔ جب ساری بات کہہ دی پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کافروں کے بارے میں جب کہا گیا تو رب نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ یہ سارے باتیں ان کے لیے جو مسلمان ہیں، یہاں بھی بھلے میں وہاں بھی بھلے میں، لیکن جو کافر ہیں خیر کا کام وہ بھی کریں گے، عزت میں رب انہیں بھی عطا فرماؤں گا۔ جو خیر کا کام کرے گا نا کافر ہی کیوں نہ ہو، عزت میں نے دینی ہے میں دوں گا، میں نے دینی ہے میں دوں گا، لیکن کتنی دوں گا؟ قلیل فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑی سی دوں گا۔ اب کوئی قلیل پوچھے تو میں جواب دینے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ جو پوری دنیا ہے، یہ جو پوری دنیا ہے یہ قلیل ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
یہ پوری دنیا والآخرت خیر وابقا، آخرت والی باقی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ایک حضرت امام نووی کی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ تجھے ویسے حیران تھے ہونے پہ استاد پتہ نہیں کیڑی لینڈ سے چڑھ گیا۔ کبھی کبھی مزے لینے چاہیے تھے، آپ کے بھی روٹے ہوئے گانوں کو لذت بخشنی چاہیے۔ امام نووی بہت بڑے محدث ہیں اور بڑی اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا، مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتے اللہ قبول کر لیتا، جو اللہ سے مانگتے اللہ قبول کر لیتا، جو اللہ سے مانگتے اللہ قبول کر لیتا۔ اور یہ دعا بڑی مشہور تھی، یہ بات کہ جناب یہ جو بہت بڑے محدث ہیں اور جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، یہ شام میں آپ کو مزار ہے، تو آپ بڑے جناب جو ہیں نا جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر باہر نکلے بڑی مزے کی گل، باہر نکلے تو ٹوپی بھی بڑی قیمتی، جبہ بھی بڑا، اس پر ذرا تسی تے میں نہ آئے نہیں تو لازمی آقا پر مولوی اور کوئی جناب نہیں کہ دعا کو کول شل چنگے لگ گیا یہ فوتیاں شوتیاں چنگیاں ہو گئی۔ آتا تو ساڑی یہی ہے نا بھائی، کیونکہ مولویوں کو تو ہوتا کچھ ہوتا کوئی گاڑی دیتے ہوئے ہوتا، آپ تے شدے بھوکے ہوتے ہیں۔ اللہ تے معاف کرتا ہے، اسی بھی تے کوئی بندے دے پتر بنا نا تو کی صاحب اللہ اللہ کدو آتا میں معاف نہ تو بڑا جناب جبا کوئی رے رکھے وہاں بھی اس دور میں کوئی ہمارے جیسا ہوگا، اس کے بھی کا حوصلہ حضرت امام نووی دی ٹوپی لائی تے ناس میں ٹوپی اتاری اور بھاگ پڑا۔ حضرت امام نووی پیچھے پیچھے بھاگ پڑے۔ اب بھاگنے والے دو طرح کے ہوتے، پیچھے بھاگنے والے بھی دو طرح کے ہوتے۔ اب نظر دیکھا توجہ کرنا، امام نووی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چور ٹوپی اٹھانے والا آگے آگے، اچانک سے امام نووی نے اس کو دبوچ لیا، اس نے ٹوپی واپس کر دی۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ میں یا ہاذا او جڑیا ایک ٹوپی میں تُدا ہبہ کی تھی، ایک ٹوپی میں تُدا تحفہ دیتی، ایک ٹوپی میں تُدا گفٹ دیتی تے ہن آج میں ایک گفٹ قبول کیتا، ایک گفٹ میں قبول کیتا۔ لوگ بڑے حیران بڑے ڈر گئے، آج تے امام نووی سا چھوڑنا کوئی نہیں، ہوندا ہے کوئی بڑے موجود ہے مار مار کے لم پڑ دینی ہے جناب۔ حضرات لوگوں کی سوچ سے مختلف ٹھہرا، آپ نے جب لوگوں نے کہا حضور آپ نے مارا نہیں، آپ نے کہا میں اسے دنیا میں نہیں مارتا تھا، میں تو اسے آخرت کی مار سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ جدو مارنا نہیں تے پیچھے نسے کیوں، جدو مارنا نہیں تے پیچھے کیوں نسے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کوئی اس لیے نہیں بھاگا کہ میری ٹوپی لے کے جا رہا تھا، میں تو اسے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھاگا۔ ہم جو یہاں منبر پہ بیٹھ کے چیختے ہیں بابا آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے چیختے ہیں۔ میں نے کوئی دس دے وے تسی کدی پیسے منگے نے ساڈے کدی ادھارے منگے تے کدی پوچھے نا تو سارے دن کی نہیں گزرتے نے تے راتاں کی گزرتی اسی بھی دل رکھ لیں لیکن بھلا ہوا نہیں پوچھے نے شاید کتنے ناشکری ہو جاتی۔ امام نووی کہتے ہیں میں ٹوپی بچانے کے لیے نہیں بھاگا، میں اپنے مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھاگا۔ حضرات میں بڑی عرصے سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، نیگیٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچائیے، پازیٹیویٹی کی طرف آئیے، اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچائیے، اپنے آپ کو مثبت سوچ میں لے جائیے۔ کیوں؟ ساری چیزوں کی جب نفی کر دو گے پھر اس بات پیدا ہوگا اللہ کا۔ عزتیں تو اللہ کرواتا ہے۔ وقت نہیں، چلو ایک منٹ ذرا مجھے اور برداشت کر،
ایک منٹ سے رات کو میں ہمارے میر صاحب کے صاحبزادہ ہیں ڈاکٹر مدثر محمد شاہ صاحب نظری، آپ ایک بات سنا رہے تھے اور اب تڑپ جاؤ گے وہ بات سن کے۔ یہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب، ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، یہ اس کے سرگودا کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیال موڑ کے پاس یہ گاؤں ہے، خواجہ صاحب کا نام بھی اور پھر میری بھی ایک دفعہ پہلے حاضری ہوئی تھی، لیکن رات کے بعد یہ سنی مزہ اور آیا، پھر حاضری کرنے کا انشاءاللہ ارادہ پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اور میرے دادا جی یعنی پیر کرم شاہ صاحب کے والد اکرم، یہ ان نے ارادہ کیا کہ ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں، تو یہ پہنچ گیا کسی ایسے گاؤں میں، وہ روداد سناتے ہیں، بس یہ روداد سن لیجئے، تڑپ اٹھیں گے اور دل میں ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا، ہمیں بھی لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح ہم کریں گے عزت رب دے، اصلاح ہماری عزت رب کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک گاؤں میں ہم چلے گئے، اس گاؤں میں ہم نے مسجد ڈھونڈی، کہیں نہ ملی، تو ایک گاؤں کی ایک جناب ہم جگہ پہ پہنچے، ڈھونڈ کے کہیں ہمیں مسجد نہ ملی، ایک شرابی کی دکان موجود تھی، باقی کوئی سنسان سارا شہر۔ ہم نے اس شرابی سے پوچھا کوئی مسجد ہے؟ تو وہ شرابی نہ ہمیں پکڑ کے مسجد میں لے گیا، ذرا توجہ کرنا، شرابی پکڑ کے ہمیں مسجد میں لے گیا، ہم بیٹھے وضو کیا، اپنا جو پڑھنا پڑھانا تھا وہ پڑھتے رہے، انتظار کرتے رہے کوئی بھلے لوگ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو گئی، کوئی بندہ آیا، اس نے کوئی وضو شروع نہیں کیا، آیا مغرب کی اذان دی اور واپس آیا۔ ہم نے کہا ابھی آئے گا، ہم انتظار کرتے رہے، آخری ٹائم میں ہم نے جا کے مغرب کی نماز پڑھی، پھر انتظار کرتے رہے، پھر بندہ آیا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اب جو آئے گا اسے ضرور پکڑ لے گا، بندہ ہی کوئی نہیں مل رہا۔ اب وہ بندہ پھر آیا، اس نے اسی طرح عشاء کی اذان دی اور واپس جانے لگا، جب واپس جانے لگا ہم نے پکڑ لیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ وہی شرابی ہے، وہی شرابی ہے، اور ادھر سنتے جلدی پڑھ لیا، وہی شرابی ہے۔ ہم نے اسے پکڑا تو وہ کہنے لگا، ہم نے اسے پوچھا کوئی نمازی شمازی نہیں ہے، اس نے کہا سانو اتنا ہی دین پتہ ہے، بس اتنی گل اساں دی، اساں پیو دادے اتنا ہی سکھایا ہے، اساں اور کچھ نہیں پتا، بس یہی پتہ ہے، اسی آنے اذان دیتے ہیں چلے جاتے، آنے اذان دیتے ہیں چلے جاتے، سر کوئی نہیں پتا، نہ وضو دا پتا، نہ غسل دا پتا، نہ نماز دا پتا۔ حضرات یہ بات اپنے دل کی تختی پہ اور پوچھڑے میں لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے آنے والی نسلوں کو یہی ملے۔ ہم یہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کی طرف اور دنیا کے علوم کی طرف متوجہ ہیں، لیکن دین کے علم کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ یہ توجہ فرمائیے اس بات کی۔